یہ ایسا گفٹ ہے جو بار بار کھول سکتے ہیں، اور ایسا دوست ہے جسے بار بار پڑھ سکتے اور ایسا دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں ہیں، کرتا، بے وفائی وہ شعر کیا ہے؟ وفادار دوست ہے۔ حصول علم ہے ہر ایک فعل سے بہتر، دوست نہیں ہے کوئی کتاب سے بہتر۔ واہ، تو واقعی اگر اس کی صحبت مل جائے کتاب کی، اور جو بات مونیم بھائی کہہ رہے تھے، اتنی محنتوں سے ہمارے جو ہے بزرگان دین نے، محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بات یاد آ گئی۔ آپ جب اس وقت تو یہ پی ڈی ایف تو دور نہیں تھا نا، اتنی آسانی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے جب کتاب گھر میں امیر اہل سنت کو کتاب کی ضرورت پڑی تو ہمارے یہاں ایک لائبریری تھی، ابو داؤد شریف وہاں تھی، تو میں نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آپ اس کو لے آئیں۔ اب میں لے آیا، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کی، میں نے ادب دیکھے کتاب کا، اور یقین جانیے جب تک ادب نہیں کریں گے علم آئے گا نہیں۔ بے شک بے شک۔ کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی واقعہ سنا تھا کسی اور زبان کی، تو کہا کہ یہ تو کسی اور زبان کی کتاب ہے۔ فرمایا جس زبان کی بھی کتاب ہے، اگر یہ علم سیکھنا چاہتے ہو اس کا ادب کرو گے تب تمہیں یہ علم آئے گا۔ کمال ہے۔ تو ادب کریں گے تو آئے گا۔ امام ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے ابو داؤد شریف جب میں نے پیش کی تو آپ نے کہا چادر میں دے دیں۔ فرمایا میرا ابھی وضو نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور یہ قرآن تو نہیں ہے؟ کہا یہ حدیث ہے، اور حدیث کو بھی میں بغیر وضو نہیں چھوؤں گا، اللہ، حدیث کتاب کو۔ ادب حالانکہ جائز ہے، جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ پھر جو ہے جب آپ کتاب لکھا کرتے تھے اس وقت مصروفیات اور پھر اس طرح کے معاملات تھے کہ لوگ گھروں پر بھی آ جایا کرتے تھے ملاقات کے لیے، تو امیر علیہ سنت نے ایک کتاب گھر بنایا تھا، وہاں فیضان سنت لکھا کرتے تھے آپ۔ کئی دن گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے جب واپس تشریف لاتے تو فرماتے کہ میرے بچے جو ہے مجھے پہچان نہیں پاتے تھے شروع میں، کئی دن تک تو اچھا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح بزرگان دین نے جو کتابیں لکھی، آج ہمیں بیان تیار ہوا ملتا ہے، یہ انہوں نے کہا نا کہ بڑی ہی ہمیں کتاب دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ ملتی ہے، آف سائڈ پیپر پر ملتی ہے، مگر اگر ہم دیکھیں، اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں، کتنی مشکلات سے یہ کتابیں لکھی گئی۔ میں تو اپنے دور کی اگر بات کروں گا، ابھی یہ ذکر کر رہے تھے فتاوی رضویہ کا، جب کسی کے پاس دیکھتے تھے تو دل للچاتا تھا کہ یار یہ ہمیں مل جائے۔ 1200 روپے کی آتی تھی یہ، ابھی بھی آپ ہی کا دور ہے شاہ صاحب۔ جی 1200 روپے کی۔ اب میں 55 کے دور کی بات کر رہا ہوں، جوانی کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ 1200 روپے کی فتاوی رضویہ تھی، اچھا، ٹرانسلیٹ نہیں تھا اس کا، جو 30 جلد ہے نا۔ ابھی کتنے کی ہوگی ہے؟ ابھی 22,000 اور ابھی جو ہے وہ 28,000 تک بھی جاتی۔ اب تو وہ جلدوں میں ہے نا، تو اب وہ اچھا، اس وقت 12 جلدیں تھیں۔ ایک اسلامی بھائی نے لی تو میں ان سے مانگ کر لے کر آیا۔ مجھے مولانا وقار الدین صاحب کا بھی واقعہ یاد آ گیا، 10ویں جلد جب چھپی تھی نا، کسی کے پاس فوٹو کاپی تھی، آپ نے منگوائی کہ یار وہ فوٹو کاپی لے کر آ جاؤ، یہ شوق تھا ان کے متعلق کا۔ اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ بہت بعد میں چھپا نا، اور پھر جب ان تک پہنچا ہے تو فوٹو کاپی کی صورت میں 10ویں جلد پہنچی، مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منگوائی۔ بعد میں جب یہ چھپی اور وہ کتاب ہم نے لی، پھر وہ پینسل لیتے تھے، اس کو انڈر لائن کرتے تھے، پوچھنے جاتے تھے، دارالفتہ بھی نہیں تھے، علماء سے اتنے رابطے بھی نہیں تھے۔ اب یقین جانے، ایک کتاب جب میں نے پڑھی فتاوی رضویہ میں، اعلیٰ حضرت کی صلاۃ الغوثیہ میں 2 کتاب ہیں، ایک عربی میں ایک اردو میں۔ اردو تو پڑھ لی، صلاۃ الاسرار، صلاۃ الاسرار کے نام سے، عربی والی نہیں پڑھ سکے، غوثیہ، صلاۃ الغوثیہ۔ اب عربی والی نہیں پڑھ سکے، میں نے کہا اگر یہ عربی جانتے اس طرح ہم، اور آج یہ پڑھ لیتے، بعد میں الحمدللہ اس کا ٹرانسلیٹ ہوا اور یہ چھپی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مطالعہ آسان ہے، آج کتابیں آسان ہیں، آج PDF لینا آسان ہے، اگر شوق نہیں ہے آج امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں ایک ایسا جملہ کہا، بڑا میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو شوق ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح بات ہے، کہتے تھے یا کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن اب وہ نازک دور آ چکا ہے کہ کنواں جو ہے وہ گھوم رہا ہے پیاسے کے لیے کہ کوئی پی لے، لیکن پینے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ کچھ کال شامل کر